علماء کے لیے بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ. ابھی عشر کے بعد مغرب کے بعد میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کو بتا رہا تھا یار یہ ایسی تفسیر وہ قرآن کو حل کیا اس میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں ہیں ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے لیکن وہ علماء کے سمجھنے کی عوام کے سمجھ میں ہے اردو میں مگر پھر بھی وہ علماء کے سمجھنے کی عوام کے لیے معرف القرآن بھی ٹھیک ہے. اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو آسان ترجمہ ہے وہ بہت آسان ہے عوام کے سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے. بہت ساری تفسیریں جو سب سے اچھی ہے میری نظر میں وہ میں بتا رہا ہوں. استاد جی جمعے کے دن بیان کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں اور سنتیں اکثر بھول جاتے ہیں تو پلیز نصیحت کریں بھائی سنتیں پڑھا کرو سنتیں موقع نہیں. مولانا تعلیم صاحب نے داڑھی پر کلر لگایا ہوا ہے یا ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. وہ ویڈیو میں ان کی داڑھی کالی لگتی ہے میں ان سے کئی دفعہ ملا ہوں ان کی داڑھی پہ بلیک کلر نہیں ہے براؤن کلر ہے. کیمرہ جو ہے نا کلر ہی چینج کر دیتا ہے کیمرے کے تو اپنے کلر ہوتے ہیں نا تو ان کی داڑھی بلیک نہیں ہے بلکہ براؤن کلر لگانا جائز ہے. کئی دفعہ ملا ہوں تو بالکل الگ کلر نظر آ رہا ہوتا ہے جو کیمرے میں تو بلیک ہے ویسے جب ملو تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ بلیک کلر نہیں ہے براؤن کلر ہے. تو کلر لگا سکتے ہیں اور داڑھی کو رنگین بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے والد کو جب دیکھا کہ سفید داڑھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس رنگ کو تبدیل کر دو لیکن کالے رنگ سے بچو تو آپ نے ترغیب دی. تو اور خاص طور پہ علماء کے لیے تو یہ اس لیے بھی اور زیادہ مستحب ہے کہ دیندار لوگوں کی اگر پرسنالٹی ایک زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں نا تو بعد اثر بھی انسان کی شخصیت کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھو تمام پیغمبر خوبصورت آئے ہیں کوئی پیغمبر بصورت نہیں بھیجے اللہ نے کیونکہ شکل و صورت کا بڑا اثر پڑتا ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. گورے پتہ ہے کیا کہتے ہیں خوبصورت لوگوں کا کامیاب ہونے کا چانس بصورتوں سے زیادہ ہے ان کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں حالانکہ اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے لیکن ایک انسانی نیچر ہے. تو اب کوئی بصورت ہے تو بھائی وہ دوسرے طریقے سے اعمال میں خوبصورتی پیدا کر کے اس کو پورا کر لیں. قد چھوٹا ہے آپ کا تو آپ اعمال ایسے کرو جن کا قد بہت اونچا ہو تو اس طرح سے تلافی ہو سکتی ہے. قد بھی چھوٹا ہے شکل بھی اچھی نہیں ہے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہے باتیں بھی گندی ہیں پھر معاشرے میں آپ بچپن میں کہتے تھے نا کوئی الٹی سیدھی بات کر رہے تھے یار شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لیا کرو. چلو شکل تو اللہ نے بنا دی بات تو خود سوچ کے کر رہے ہو نا. یہ بڑا بچپن میں ملحوظ چلتا تھا. قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہے. وہ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے چھوٹے قد تھے پنڈلیاں اتنی باریک تھی کہ شلوار تھوڑا نیچے رکھتے تھے پنڈلیاں نظر نہ آئیں لیکن علم میں اتنا کمال پیدا کیا کہ حضرت عمر جو اونچے قد کے تھے نا حضرت عمر کی تو بڑی پرسنالٹی تھی. جب کوفہ سے حضرت ابن مسعود چل کے آتے مدینہ حضرت عمر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے کنیف ملیا علما چھوٹے سے قد کا آدمی علم سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا علم کے لحاظ سے اسپیس بہت ہے علم سے بھرا ہوا. اس طرح سے تلافی کرنی چاہیے کیونکہ جو خوبصورت ہیں اگرچہ اعمال اچھے بھی نہ ہوں لیکن پھر بھی لوگ بعض دفعہ خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کر لیتے ہیں. اس کے پاس ایک آپشن ہے ٹھیک ہے نا جو بیچارہ خوبصورت نہ ہو پھر اعمال بھی اچھے نہ ہو اس کی ناکامی کا چانس زیادہ ہو. اور اگر اعمال اچھے کرے گا تو اللہ اس میں اگر خوبصورتی نہیں ہے تو اس کی بھی تلافی قیامت کے دن کر دے گا اس کے نعم البدل عطا کرے گا اس کو قیامت کے دن. تو علماء کو چاہیے ویسے بھی اپنا پرسنالٹی کا بہت زیادہ خیال کریں تاکہ لوگوں پر ان کی بات زیادہ اثر کرے. سفر میں سنت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. سفر بھائی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ٹریول کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں یہاں سے لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں تو ایسے موقع پہ تو صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اور وتر پڑھیں باقی سنتیں چھوڑ دیں. لیکن اگر کہیں مقام پہ پہنچ چکے ہیں 12 دن کے لیے 10 دن کے لیے تو ہیں تو مسافر لیکن وہ مشقت بالکل ختم ہو گئی ہے تو اب وہاں پر سنت موقدہ ہی رہتی ہیں. حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں چھوڑنا ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران والی روایات ہے. کیا بچوں پر کوئی نام بھاری پڑتا ہے؟ کچھ نہیں بھاری پڑتا ہے جو نام رکھو اچھا نام. مفتی صاحب بیان کے وقت کو تھوڑا مختصر کریں لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کون ہے بھائی یہ. ایک صاحب بولتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے اور یہ بھائی جو مجھے عالم نہیں سمجھتا وہ بیان نہ سنے. کیا خیال ہے بولنے پر تو کوئی بھی کچھ بول سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے. آج کل سردی انہوں نے جو ایسا الزام لگا رہے ہیں وہ ڈگری دیکھی ہے میری انہوں نے جعلی ہے یہ چیز. آج کل سردی کے موسم میں اگر غسل فرض ہو جائے تو گیزر کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر کیا کریں غسل کریں نہیں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے رات کو پانی گرم کریں چولہے پہ تمیز سے اور نہائیں. فرض نماز چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے. کچھ عرصے بعد میری شادی ہے میں اگر آپ کو ولیمے میں دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے؟ نہیں ٹائم شارٹ ہے بھائی ٹائم شارٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. میں دعوت میں جا کے نا پھر اتنا اپنے آپ کو برا بلا کہتا ہوں
رات کو دیر سے کھانا، پھر دیر سے نیند، پھر بدعزمی، پھر ساری صبح کی ترتیب ان کی تو دعوت ہو گئی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اس سے، ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، سارا دن خراب گزرتا ہے، سارے کام رہ جاتے ہیں. تو بھائی جس کو بڑی محبت ہے یا تو وہ دوپہر کا، اب دوپہر کو لوگ بلانا شروع کر دیں گے، جس کو بہت محبت ہے وہ بس محبت کا ویسے اظہار کرے. ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے، تو اس کا ہم جو ہے نا، وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں، تو نکاح پڑھوانے میں تو کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے، تو اس کا ہم ایک ایسا ٹیکنیکل طریقہ بھی نکال رہے ہیں، آن لائن کوئی سسٹم بنا دیں گے کہ پوری دنیا میں، اور اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہ تو شریعت میں ترغیب ہے نا اس کی. تو جب سارے کام آن لائن ہو رہے ہیں تو نکاح بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ارے تم ادھر ہی بیٹھو، تم ادھر ہی بیٹھو، ادھر سے ہی ہو جائے گا. آج ہمارا مغرب کے بعد مشورہ ہوا ہے کہ ہمارے دوست ہیں بڑے زبردست مشورے لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں، انہوں نے کہا بھائی دیکھو دنیا میں نکاح کو آسان بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب آپ ایک کام ایسا کرو کہ ویب سائٹ بناتے ہیں، پوری دنیا میں جو جہاں بیٹھا ہے، بھائی زنا معاشرے میں پھیل رہا ہے نا، تو نکاح کو بھی آسان بنانا چاہیے نا. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، تو بھائی جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی شادی اس سے ہو جائے جو جہاں بیٹھی ہوئی ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. رجسٹریشن ہم مکمل نادرا سے کروا کے دے دیں گے. لڑکا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے اس کی، ناروے میں لڑکی سے پھنسا گئے، آپس میں سیٹنگ ہو گئی. بھائی حرام ہے یہ سیٹنگ، نکاح کرو. ابے نکاح لوگوں کو ہے نا، لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا تو پھر فلانا ہوگا، پھر قاضی کو تلاش کریں گے. بھائی آن لائن نکاح ہے، آپ اس کو بولو تم وہی ناروے میں بیٹھو، پہلے نکاح کر لو، پھر آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے جو طے کر لو کہ بھی کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، کیسے ملنا ہے. ہاں اس میں یہ ہوگا کہ اگر 9 عمر لڑکیاں ہیں تو ان کے ابا کی بھی پرمیشن، وہ ہم ایسا نہیں کہ بچیوں کو باغی بنا دیں، اس کا خیال کریں گے. اور جو ایجڈ خواتین ہوتی ہیں وہ تو شریعت نے ان کو خود اختیار دیا ہے، تو یہ طلاق یافتہ یہ بیوہ ان کو تو اختیار ہے نا. کنواری جو 9 عمر لڑکی ہے ان کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ لڑکا الو نہ بنا رہا اس کو، کہ بھائی مفتی صاحب کی آن لائن نکاح ہوتا ہے، ابھی پڑھوا کے بیچارے کا بیڑا غرق کر دے گا، تو چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ. تو اس میں میرا اصول یہ ہے کہ کوئی 9 عمر لڑکی آتی ہے نا، میرا فلاں سے نکاح پڑھا دیں گے، باپ کو لے کر ابا کے بغیر، کہ نہیں بہت اچھا ہے. میں نے کہا ابھی اچھا ہے، نکاح سے پہلے نکاح ہو جائے گا، ابا انوالو ہے نہیں، خاندان ہے نہیں، یہ لٹکا کے چھوڑ دے. دیکھو اللہ کے خوف سے بیوی کے حقوق تو بہت ہی کم لوگ ادا کرتے ہیں، سالے اور سسر کے خوف سے جتنے حقوق ہیں نا آج کل وہ ان کے خوف سے ادا ہو رہے ہیں. بھائی ابا کو لے کر آؤ. ہاں میچور لڑکی ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے، جو 9 عمر بچی ہیں وہ تو نہیں. تو ایسا سیٹ اپ انشاءاللہ ہم بنائیں گے کہ بھائی تم امریکہ میں بیٹھے رہو، تم جاپان میں بیٹھے رہو، اور ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہوں، اور ایک LED لگا دیں گے. گواہ بھی ہم ہول سیل ان کا کچھ کمیشن بھی رکھ لیں گے گواہوں کا. جب تمہیں فون کیا 50 روپے میں تمہیں یہاں پہنچنا ہے، سمجھ رہے ہو نا، جب بھی فون کیا جہاں بھی ہو گئے، تاکہ آسان ہو نا. تو 50 روپے میں تمہیں یہاں کمیشن 50 یا 100 یا جو بھی رکھو تو مشورہ کر لیں گے. اور نادرا وادرا کا بھی جو بھی حساب ہے وہ کسی کی ذمہ لگایا. تو جو مجھے مشورہ دے رہے تھے میں نے کہا پھر یہی بسم اللہ کر کے آپ ہی شروع کرو، بتاؤ نکاح میں پڑھاؤں گا، کیونکہ وہ تو لوگ دلچسپی لیتے ہیں نا کہ بھی مولانا صاحب پڑھائیں. تو اور یہ نہیں بیٹھے بیٹھے ہو جائیں، آپ کا بھی ٹائم بچے گا اور ہمارا بھی. اب ہم جا رہے ہوتے ہیں لانڈی، جا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، راستے میں پھنس گئے. اپنی شادی میں اتنی ٹینشن نہیں ہوئی تھی جتنی لوگوں کی شادیوں میں ٹینشن ہوتی ہے یار. اتنی تو ہم بڑے آرام سے ہو گئی تھی، کوئی تھا ہی نہیں. دوسری تو ایسے ہی ہوتی ہے بھائی. تو اب کسی اور کے نکاح پڑھانے، پھر وہ دولہا والے آ رہے ہیں، دلہن والے آ رہے ہیں. بھائی اتنی ٹینشن یار، تم کتنا ٹائم تم نے ہمارا پی لیا، تو یہیں بیٹھے بیٹھے بھائی تم وہیں بیٹھو، وہیں بیٹھو، ادھر ہی بیٹھو. اور یہ بھی ممکن ہے میں اپنی جگہ کسی نمائندے کو بھیج دوں، تم گواہ ہوا ہے میں آن لائن نکاح پڑھاؤں گا. یہ کوئی بھی مولانا صاحب پڑھا دیں گے جو کسی اور سے پڑھوانا چاہے. سسٹم آ جائے گا نا لوگوں کے پاس، بھائی فلاں سے پڑھوانا ہے تو وہی سسٹم ہے ہمارے پاس. اس سسٹم کے تحت آپ نے جس سے پڑھوانا ہے پڑھوا لیں. ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، ان کی شادی ہونے والی ہے نا، تو میں سوچ رہا تھا حضرت مولانا طاہر صاحب سے نکاح پڑھواؤں. میں نے کہا یار ان کو فون کر کے بلانا لے جانا اتنی ٹینشن. میں نے کہا ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ان سے بولوں حضرت وہیں سے بیٹھے بیٹھے پڑھا. اب میری بات ہوئی نہیں ہے ان سے، لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے. بھائی یہ سسٹم کا فائدہ اٹھاؤ نا، فائدہ اٹھاؤ، آسان کر دو نکاح. تو وہیں میں نے ایسے نکاح پڑھائے بھی ہیں. لڑکی کینیڈا میں تھی، لڑکا دبئی میں. تو پریشان تھا یہ، میں نے وہیں سے فون پہ نکاح پڑھایا. ایک لڑکے کے ذمہ لگائیں کہ ڈاکومنٹس منگواؤ، نادرا سے رجسٹریشن کروا کے بھیج دی. لڑکی کے ابا شادی نہیں کر رہے تھے، بڑے اللہ ان کو ہدایت دے، کر کے ہی نہیں دے رہے تھے بچی کی شادی. بچی بڑی ہو گئی تھی، تو ہم نے جب نادرا کا سرٹیفکیٹ، لڑکی کی عمر زیادہ تھی، بھیج دیا.
ابا نے دیکھ لیا کام پکا ہو گیا بیٹا، تو پھر ابا نے مجھے بلایا دعوت میں، اب تو ہو ہی گیا کام، اب ایک شادی پبلک کو دکھانے کے لیے بھی کر لیں۔ انہوں نے مجھے خود کہا کہ بھائی بدنامی نہ ہو۔ میں نے کہا حرکتیں ایسی نہ کیا کرو نا کہ بچیوں کی، یہ ان سے کہا تو نہیں، دل میں سوچ رہا تھا بچی کی عمر دیکھو کتنی ہو گئی ہے، کر ہی نہیں رہے، دلچسپی نہیں ہوتی بعض لوگوں کو، سب کی بات نہیں، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ کام پکا ہو گیا بھائی، لڑکا بھی برائی سے بچ گیا، لڑکی بھی، اور ماشاءاللہ بڑی ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان نے کہا اب ایسے بھی پڑھا دو، ہم نے کہا چلو ایسے بھی پڑھا دیتے پبلک کو دکھانے کے لیے، تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ جھوٹی موٹی کا نکاح ہوا دوسرا، پہلا سچی مچی کا تھا، وہ نادرا بالکل۔ تو میں نے کہا دولہا سے کہا ساری زندگی یہ نادرا کا فارم سسرال سے چھپا کے رکھنا۔ وہ بولیں گے یار شادی اس تاریخ کو تھی، ڈیٹ وہ والی ڈیٹ، یہ بھی بڑا زبردست سین ہو جاتا ہے بات۔ تو لیکن میں نوعمر بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، ان کو تو کوئی لڑکا، اور بعض دفعہ دولہا کو انسان ذاتی طور پہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ خراب آدمی نہیں، تو ایسا کوئی سسٹم انشاءاللہ بنا رہے ہیں۔ پھر آپ جہاں آپ لانڈی میں بیٹھے بیٹھے آپ کی شادی ہو گئی، لڑکی ورنگی ٹاؤن میں رہتی ہے، آپ لانڈی میں رہتے ہیں، بھائی نکاح پہلے نمٹاؤ یار، بعد میں پھر طے کرتے رہنا رخصتی کیسے ہوگی، کیا خیال ہے؟ کام سائٹ پہ لگاؤ، گڈی نو سائٹ چلاؤ۔ سارا مسئلہ نکاح سے پہلے کا ہوتا ہے، نکاح تو کر دو نا، پھر باتیں کرو، پھر خود ہی طے کرو اپنی بیگم سے فون پہ بات کر کے کہ ہم بتاؤ کس طرح سے ہم آپ شادی چاہتی ہیں، کتنے افراد آنے چاہیے، مہر کتنا ہونا، مہر تو خیر نکاح میں پہلے سے طے ہو جاتا ہے۔ تو ایسا سسٹم دعا کرو بنا دیں، وہ جو بندے نے کام اپنے ذمہ لیا ہے وہ بھاگنا جائے۔ ہوتا یہ کہ لوگ اپنے چکر میں لگے، وہ اپنے لیے اچھے اچھے نا رشتے چھانٹنا۔ یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے، یہ تو خیر دیندار آدمی ہے، ان کو میں نے رشتوں کا کام لگایا تو یہ اپنے لیے نہیں دیکھ رہے، اپنی تو ابھی تک ایک ہی ہے نا ان کی، ورنہ بعض دفعہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کسی سے رشتے کا کام لو وہ سارے چھانٹ کے نا اپنے لیے اچھے اچھے پیس اپنے لیے الگ کر لیتے ہیں۔ اچھا بھائی گزارش عرض ہے کہ ایک مسئلے میں فرمایا جو کھیل بہت زیادہ ہو گیا یار، بہت لمبا ٹائم ہو گیا ہے، تھک گئے ہیں لوگ بھی۔ عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ بنت عبداللہ بمبئی سے۔ دیکھیں عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 لباس نے پورے جسم کو، بلکہ 4 شرطیں۔ نمبر 1 لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو۔ نمبر 2 لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو۔ نمبر 3 لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو۔ نمبر 4 ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو۔ اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، تو کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے، بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں والے، یعنی ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں عورتوں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی۔ اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا۔ ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکسولیٹی رائج ہو رہی ہے، کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں۔ اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے، وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ، کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں، تو وہ عرف فیصلہ کرے گا۔ اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے، تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے، تو اسی حساب سے فیصلہ کریں گے۔ بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ کیونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے، تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھئی، آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، کون سے کہ نہیں ہوتی۔ غیر مسلم عورت سے مساج کرانا، 2 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے اور مسلز اور کمر میں مسلسل تکلیف ہے، کیا اس مجبوری میں کسی غیر مسلم عورت سے جسم کا مساج کروا سکتے ہیں جبکہ سطر کے اعضاء ڈھکے رہیں اور عورت نے دستانے پہنے ہوں؟ ایک بہن ناروے سے۔ دیکھیں مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے، لیکن چہرے کا پردہ، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، باقی باڈی کا پردہ ہے، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی مسلم سے کروائیں یہ کام، تلاش کر لیں کسی مسلم ڈاکٹر کو، اور اگر ممکن نہیں ہے اور یہ علاج بھی آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر مجبوری میں غیر مسلم سے کروایا جا سکتا ہے۔ زندہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ عبد الرحمن کراچی سے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی، والدین زندہ ہوں تو بھی ساتھ ساتھ ان کی سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے والدین کو شریعت کے راستے پہ چلائے اور ان کی خطاؤں کو معاف کرے، اس کا بہت ثواب ہے۔ والدین کے لیے دعا سے جتنا اولاد کو فائدہ ہوتا ہے اتنا کسی کے لیے دعا سے اولاد کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں۔
کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے. لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے. ہر جب ہے ایمان تو بھائی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا. اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ اصل نہیں ہے. پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے. یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے. لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں. کوئی پیسے کے پیچھے